السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تو بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارے عذاب ان پر راتوں رات آ جائے، ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا پھر وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ہم جیسے کہ سورہ الاعراف میں آپ لوگوں کو میں بات بتا چکی ہوں کہ سورہ الاعراف کون سی صورت ہے، مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، اور ماشاءاللہ نسرین، اور مکہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آلموسٹ وقت ہو چکا تھا، اور جو کافر تھے، مکہ کے کافر تھے، ان کا ظلم و ستم، ان کی جو اسلام سے نفرت تھی وہ بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، اور بہت زیادہ ان کی نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کسی طرح وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہ رہے تھے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایون ڈرانے والی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دعوت اسلام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈرانا صرف ڈرانا دھمکی دینے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، تو ایون جب عذاب کی دھمکی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی دعوت اسلام ہوتی ہے۔ تو مگر یہ بہت سختی والے انداز میں ان کو دعوت اسلام بھی دی گئی اور ڈرایا بھی گیا کہ اب بھی اگر نہیں سدھریں گے تو پھر یہ ان کا بھی یہ حال ہوگا جو کہ پچھلی قوموں کا ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 قوموں کے حالات بتائے جن کے رسول آئے ان کے پاس، اور انہوں نے رسولوں کے ساتھ سرکشی اور ضد کی اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ سارے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 96 میں ان کو پھر سے سمجھایا، اچھے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو، اگر جو قومیں تباہ ہو گئی اگر وہ اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتی، اگر ایمان لے آتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی خوب نواز دیتا، ان کے لیے آسمان سے نعمتیں برستی، ان کے لیے زمین سے نعمتیں نکلتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت زیادہ فراوانی دے دیتا، کیونکہ انسان دنیا کے فائدوں ہی کے لیے حق کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اگر میں نے سچ بات کو مان لیا اور میں نے اپنے آپ کو حق کا پابند کر لیا، تو پھر میں یہ غلط طریقوں سے جو میں کما رہا ہوں، میں اپنی دولت بنا رہا ہوں، اپنی دنیا بنا رہا ہوں، میں وہ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے وہ ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان اسی لیے حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کو اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے دنیا کا، کہ میں نے حق کو مان لیا تو میرا نقصان ہوگا، یا پھر اس کے دل میں اکڑ ہوتی ہے کہ مجھے جو بڑا پن حاصل ہے وہ میرا بڑا پن نہیں رہے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قومیں جو تباہ ہوئی اگر وہ مان لیتی تو اللہ ان کو دنیا کی نعمتیں ان کے اوپر بارش کر دیتا. تو اس میں بھی ایک جو نہ ماننے والوں کے لیے ایک انداز تھا کہ اب بھی مان جاؤ. اگر تم دنیا کے لیے نہیں مان رہے ہو تو دنیا تو اللہ تمہیں دے گا اگر تم ایمان لے آؤ گے تو. پھر آیت اس کے بعد والی آیت میں 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے انداز سے دھمکایا. یعنی کہ اب ہم آج کے سبق پر پہنچ رہے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور طریقے سے ان کو ڈرا رہے ہیں اور اس میں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اس امن میں آئے ہوئے ہو, تم اس سکون میں ہو کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا, تم اسی طرح ہمیشہ دندناتے پھرتے رہو گے دنیا میں. تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ تم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راتوں کو جب تم سوئے ہو جب بھی تمہارے لیے اچانک عذاب لا سکتا ہے, اور تم دن میں اپنے مستیوں میں مست ہو, تم اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہو, جب اس وقت بھی اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے. تو یہ آج کی آیت کا آج کا سبق ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. ہاں بالکل, اگر ابھی بھی سن لے, اگر بھی انسان سن لے, اگر انسان نصیحت کو کسی بھی موڑ پہ قبول کر لے تو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ سیدہ. تو دیکھیں اب آج کیا ہم غور کرتے ہیں. امینا, کیا کا مطلب ہوتا ہے کیا, فا پس, امینا, امینا کیا بے خوف ہو گئے, کیا امن میں آ گئے. امن کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی ڈر نہیں رہتا اور وہ سیف محسوس کرتا ہے. تو کیا یہ لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں جو اور خطاب ظاہری بات ہے اس وقت تو مکہ کے کافروں سے تھا جو کسی طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہوتی ہے, ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بستی والے ہیں کیا یہ اس بے خوف ہو گئے ہیں, ان کو ڈر نہیں رہا ہے اب کیا کہ یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب, بیاتن, بیات رات کے وقت, ٹھیک ہے, بیت گھر کو کہتے ہیں اور رات کو عام طور پر انسان اپنے گھر میں سوتا ہے تو رات کے لیے بھی یہ پھر استعمال ہوتا ہے. بیاتن رات کے وقت, وہم نائمون اور اس حالت میں کہ جب وہ سوئے ہوئے ہو اور اچانک سے اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے. یا امینا او کیا بھلا, امینا بے خوف ہو گئے, اہل القری یہ بستی والے, آئیں یہ کہ یاتہم آ جائے ان کے پاس, یاتی آ جائے, ہم ان کے پاس, بأسنا ہمارا عذاب, دوحا چاش کا وقت, صبح کا وقت, کہ وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہو. یعنی کہ دیکھیں کھیلنے کا لفظ کیوں استعمال کیا. صبح کے وقت انسان اٹھتا ہے تو اپنے دن شروع کرتا ہے, تو انسان کی جس طرح کی سوچ ہوتی ہے اس طرح سے وہ اپنا دن کا آغاز کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہوتے ہیں, جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے, وہ صبح کے وقت اللہ کو یاد کر کے دن شروع کرتے ہیں. ان کے دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے, ان کی اللہ سے دعا ہوتی ہے ان کے دل میں کہ اللہ میرا دن اچھا کرے. لیکن جو لوگ دنیا میں اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, صرف ان کو کسی آزاد ہوتے ہیں, ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اپنی منمانی سے ان کو جی رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اصل مقصد تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اگر یہ مقصد انسان کو یاد نہیں ہے تو باقی سب کیا ہے, سب کھیل تماشا ہے. کیونکہ کھیل کا کیا ہوتا ہے کہ کھیل وقتی طور پر انسان کو مشغول کر کے پھر جب کھیل ختم ہوا تو کچھ بھی نہیں باقی رہتا. ٹھیک ہے, کھیل
میں انسان کتنا ہی بہت انٹرسٹ لے لے، تب بھی جب کھیل ختم ہوتا ہے تو انسان کے پاس باقی کوئی اثرات نہیں ہوتے، کوئی انسان کوئی فائدہ لے کے نہیں اٹھتا۔ تو اسی طرح ہے کہ دنیا میں جو انسان اللہ سے غافل ہے، ان کی چاہے کتنی بھی مصروف ہے، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب ان کی زندگی اوور ہوگی تو ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ لے کر جائے آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چاہے دن کے وقت یہ مشغول ہوں، چاہے رات کے وقت ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ان پر آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ چھپ کر ہی لا سکتا ہے رات کے وقت اور دن میں نہیں لا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر عذاب آنا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی قوت کا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، لیکن نہ رات کے وقت نہ دن کے وقت، کسی وقت بھی انسان کا۔ اور اچانک آنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اچانک آنے کا یہ مقصد ہے کہ سائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان مثال کے طور پر طوفان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی بھی سائنز ہوتی ہیں کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ویدر خراب ہونے والا ہے۔ ہاں، زلزلے کا اتنا پتہ نہیں چلتا، زلزلہ بالکل اچانک آتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نہ اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا کہ مجھے کل مر کر کہاں جانا ہے، مجھے کیا جواب دینا ہے، تو وہ اس کو کوئی ایسی بات سے اثر بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ پر کوئی مشکل نہ آ جائے، مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو دیکھیں، آج بھی دنیا میں بعض اوقات زلزلے بھی آتے ہیں، بعض اوقات طوفان بھی آتے ہیں، بہت سارے اچانک سے جنگل میں فائر ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو جو بھی بائی نیچر سے جو تباہی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ جو غافل ہوتے ہیں اللہ سے، ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ عبرت لیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ کل ہنستے بستے تھے اور آج چلے گئے دنیا سے، کتنے لوگ بڑے بڑے محلوں میں بستے تھے، سونامی آیا تو سونامی میں کیا ہوا تھا کہ بالکل یعنی اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنے لوگ، اتنی پراپرٹیز، لوگ بالکل ختم ہو گئے، نشان بھی نہیں رہا۔ تو ایسی چیزوں سے مومن ڈر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کیسا ہے کہ انسان ایک لمحے کے اندر، زلزلہ صرف تھوڑی سیکنڈ کے لیے آتا ہے لیکن کتنا نقصان کر جاتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع پر وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ ہمیں حفاظت میں رکھنا، اللہ ہمیں ہر شر سے بچانا، کیونکہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سارے معاملات کا جو اصل کنٹرول ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ بس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کچھ دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے، پھر وہ اپنی مستی میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہ ایک طرح سے ایکسٹریم سمجھانے کا انداز ہے کہ دیکھو تم لوگ اپنی غفلت سے باز آ جاؤ۔ اچھا، تو دن اور رات کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے تم کو، اور عذاب تمہارے سامنے ہو سکتا ہے، اچانک آ سکتا ہے اور تمہیں بالکل موقع بھی نہ ملے تم اپنے آپ کو سنبھال سکو۔ تو بہرحال آگے ہے وافا امینو، کیا یہ بھلا بے خوف ہو گئے مکر اللہ کی خفیہ چال سے۔ مکر جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے خفیہ چال، خفیہ تدبیر، لیکن عام طور پر یہ اچھے معنوں میں نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی مکر کرنے والا ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ایک طرح سے چھپ کر نقصان پہنچا دیتا ہے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مکر اللہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس کا جیسا کرائم ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا، جس کی سزا جو ہے وہ انسان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگی. جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ان کا جو مذاق، ان کے ساتھ جو مذاق کیا جائے گا وہ پل صراط پر جب یہ مومنوں سے روشنی مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا پیچھے جا کے تم اپنی روشنی لے لو، مگر وہ پیچھے جائیں گے تو مومنوں سے الگ ہو جائیں گے اور ایک دیوار ان کے درمیان آ جائے گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ کر سکتا ہے. اگر انسان چالے چلتا ہے تو اللہ کے پاس تدبیریں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیروں سے، اللہ کی خفیہ چالوں سے کیا یہ بالکل ہاں بالکل اللہ کے خفیہ تدبیروں سے یہ بالکل امن میں آ گئے ہیں. کیا ان کو بالکل خوف نہیں رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے اسی طرح ان کو پکڑ لے، جس طرح کی چالیں یہ چل رہے ہیں تو اسی شدت کے ساتھ اللہ ان کو پکڑ لے. فلا یأمنوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اچھا یہاں پر ایک حسن بصری کا قول ہے کہ اچھا اس کو پہلے پورا کر لوں. فلا تو نہیں، یأمنوا نہیں بے خوف ہوتے مکر اللہ اللہ کی چال سے، الا مگر القوم الخاسرین صرف جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں وہی اللہ کے چال سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں. تو یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی دل میں یہ اس کے ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے. تو حسن بصری کا قول ہے کہ مومن نیکی کے کام میں مشغول ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا یہ کام قبولیت کے درجے سے کم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ اس کی کئی مثالیں قرآن میں ملتی ہے. میں ایک مثال آپ کو بتاتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا کیا مانگ رہے تھے؟ آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا پڑھ رہے تھے، کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع البصیر وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہ یا اللہ تو ہمارے اس کام کو، ہماری اس کوشش کو، ہم جو کعبہ بنا رہے ہیں تیری عبادت کی جائے، تو تیرے لیے ہم کعبہ بنا رہے ہیں، تو ہمارے اس کام کو قبول کر لینا اور اس میں ہم سے جو غلطی ہو تو ہم سے معاف کر دینا. تو دیکھیں مومن کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنی نیکیوں میں کہ اوہ میں نے تو اتنی نیکی کر لی، بس مجھے تو اب جنت میں نے کما لی اپنی. یہ کبھی بھی مومن اس طرح سے کبھی نہیں سوچتا. ہمیشہ اس کو، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں نماز پڑھ کے بھی ہمیں بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ اوہو میرا دماغ بہت بھٹک گیا نماز میں کہیں میری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری نماز کو نہ قبول کرے. تو یہ ہمارا ایمان ہم کو ڈراتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، کہیں ہم سے کوئی ریاکاری نہ ہو جائے، کہیں ہم سے مسٹیک نہ ہو جائے کہ اللہ اس کو قبولیت کے درجے سے نکال دے. ہاں بالکل، کیونکہ مومن کا معاملہ صرف اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو مومن کرتا رہتا ہے. آف کورس اللہ سے ہمیں اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور ہماری امید ہوتی ہے، لیکن مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے. اس کو اللہ سے تو امید ہوتی ہے لیکن اپنی کمی کوتاہی سے خوف بھی ہوتا ہے کہ میرے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، میں کر تو رہا ہوں لیکن کہیں مجھ سے کمی نہ ہو جائے. اور اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری کمی کوتاہی کے باوجود میری نیکی کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. تو مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے. مومن کبھی بھی
اوور کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کہ بس میں نے اب جنت کما لی ہے. تو یہ جو رویہ ہی غلط رویہ ہے. انسان اگر اس طرح کی سوچ آ جائے اس کے اندر تو بہت خطرناک سوچ ہے یہ. تو ہم بھی جیسے دعا بھی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے کچھ کام کرتے وقت. پھر یہ قرآن ہی کی آیت ہے، سوری، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے، لیکن ہمیں بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے اور انہیں پڑھنا چاہیے. پھر اگلی آیت ہے، اچھا، خاسرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قوم الخاسرین. خاسر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں انسان، اگر سپوز بزنس میں ہم نے پیسہ لگایا تو اتنا نقصان ہوا کہ ہماری جو اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی مکمل طور پر. نفع کے لیے انسان نے بزنس میں پیسے ڈالے، نفع تو نہیں ہوا، لیکن اس سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی، تو اس کو خسارہ کہتے ہیں، مکمل نقصان. تو جو لوگ اللہ کے عذاب سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے چالوں سے، اللہ کے خفیہ تدبیر سے جن کو فکر نہیں ہوتی کہ اچانک میرے حالات نہ بدل جائے، اچانک میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، تو وہ پھر خاسرین ہوتے ہیں، وہ مکمل نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آیات کافروں کے لیے آئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہائیسٹ درجہ بتایا اللہ نے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بھی یہ آیات ہم پر فٹ نہیں آتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے لیسنز ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمارے اندر جو غفلت اور لاپرواہی ہے اس پر ہم نظر رکھیں کہ اس کو ہم نکالیں. ہمارے اندر ایک کانشسنس ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ میرے اعمال دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات، ایک ذرے کو جانتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور انسان کو جو انسان کانشیسلی زندگی گزار رہا ہوگا، دیکھیں ہمارا ضمیر فوراً جھٹکا دیتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرنے جاتے ہیں، تو ایک دم سے آتا ہے دل میں کہ نہیں یہ بہتر ہے نہ کریں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، یا کسی کے ناحق کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے ہمارا دل ہمیں جھٹکا دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں جب ہم کام کر لیتے ہیں پھر بھی ہمیں ضمیر اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو ہمارا ضمیر ہمیں مسلسل تنگ کرے گا. اگر ہم اس وقت اپنے ضمیر کی بات مان لیں اور اپنے آپ کو بے خوف نہ کر دیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو انشاءاللہ ہم اس وقت کچھ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم فائدہ کر سکتے ہیں. اور یہ تو گناہ کی بات ہے. ویسے بھی اگر ہم بعض اوقات ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے، ہم اپنے مال میں اسراف کرتے ہیں، اپنے وقت میں اسراف کرتے ہیں، اپنے وقت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مال کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ ہر قدم پر اپنے آپ کو سوال کرے، میرا یہ عمل، میرا یہ کام، میرا یہ وقت کا گزارنا، میرا یہ پیسوں کا استعمال کرنا میرے آخرت کے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم انشاءاللہ یہ عادت ہمارے اندر ہوگی تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت سنبھالتے رہیں گے، اور جب مسٹیکس ہوں گی تو اللہ کی طرف پلٹیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اسی میں فائدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یہدی، کیا، اور لم نہیں، کیا بھلا نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون جو وارث ہوئے، الارض زمین کے، من بعد اس کے بعد، اہلہا جو پہلے لوگ رہتے تھے دنیا میں. دیکھیں دنیا میں ایک قوم آتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں دنیا سے،
کچھ دنوں تک انسان اس کے رشتہ دار دوست احباب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، مس کرتے ہیں، سیڈنس فیل کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح قومیں آتی ہیں اور قومیں چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر ہم ماضی کو دیکھیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، ایجپشنز بھی آئے اور رومن بھی آئے، اور جو مجوسیوں ایرانیوں کے جو بڑی قومیں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو بڑی بڑی سپر پاور تھے، اور بہت سی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو قوموں کا زوال نظر آتا ہے ہمیں، کہ عروج آتا ہے پھر زوال آتا ہے، پھر دوسرے لوگ بس جاتے ہیں دنیا میں۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ دوسرے لوگ، پہلے لوگ تو کبھی بسے ہی نہیں تھے، ہم ہی ہمیشہ سے ہیں اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا جو لوگ آج دنیا میں بسے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا کا وارث بنایا ہوا ہے، اور وارث کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے اللہ نے کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں ہمارے لیے ایک ہستی بنی، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرٹن ماحول میں پیدا کیا، اس ماحول میں ہم بڑے ہوئے، پھر ہم کچھ ملکیت ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پہلے لوگوں کی یہ چیزیں تھیں، یہ زمین کا ٹکڑا پہلے کسی اور کا تھا، کوئی اور اس پہ بستا تھا، آج ہم بس رہے ہیں، تو ہم اس کے وارث ہو گئے، اب وہ لوگ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آج زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، کیا ان کو رہنمائی نہیں ملتی ہے؟ کیا ان کو ان پرانے لوگوں کے حالات سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصے بتائے کہ ہاں پہلے یہ قومیں تھی، یہ قومیں تھی، اور ہم ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں، تو ہم ان کی باتوں کو، ان کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہمیں رہنمائی نہیں ملتی ہے کہ کیسے زندگی کا سائیکل کیسا چل رہا ہے؟ لوگ آتے ہیں، قومیں آتی ہیں ایک وقت کے لیے، پھر ان کا نام و نشان نہیں رہتا، اور پھر کوئی اور قوم آ جاتی ہے، تو کیا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا اس سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ آج دنیا میں بس رہے ہیں ان کو کیا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سب کچھ دیکھنے سے؟ اور اس دیکھنے سے سب سے پہلا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ لوگ چلے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، اسی طرح ہمارا بھی ایک انجام آئے گا اور ہم بھی اس انجام کو فیس کریں گے۔ تو گویا ہم اس انجام کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے تیاری کر لی ہے ساری کہ ہمارا جب انجام آئے گا، ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم کس حالت میں رخصت ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو بس رہے ہیں وہ ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے پچھلے لوگوں کے حالات سے؟ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، جو پہلے لوگ یہاں بستے تھے وہ چلے گئے اب، تو اگر نشاؤ، اگر ہم چاہیں، جب اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اصبناہم، تو پکڑ لیتے ہیں ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے ان کے گناہوں کی ایک مہلت دی، وہ گناہوں میں بڑھتے رہے، اپنا وقت پورا کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، تو اسی طرح کیا تم لوگوں کو یہ رہنمائی نہیں ملتی ہے کہ تمہارا انجام بھی آ جائے گا، تم پر بھی اللہ کی پکڑ آ جائے گی؟ تم جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہو، سکون سے، امن سے بیٹھے ہو، بالکل بے فکر ہو کے، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ ساری تمہیں جو بتایا جا رہا ہے، ساری باتیں تم دیکھتے بھی ہو، دنیا کا دستور، دنیا میں کیا ہے، آتا ہے ایک، کوئی چلا جاتا ہے، تو تمہیں کبھی خیال نہیں آتا؟ تو یہاں پر ہم لوگ اگر سوچے، دیکھیں ہم کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، اور آج کل تو سچی بات ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد خبر ملتی کہ فلاں کا ہسبینڈ چلا گیا، فلاں کی بیوی چلی گئی، فلاں چلا گیا دنیا سے۔ تو کیا ہم اس کبھی نہیں سوچتے کہ اسی طرح ایک دن لوگ ہمارے جنازے پر بھی آئیں گے، لوگ ہمارے قبر میں ڈالنے کا بھی انتظام کر رہے ہوں گے؟ کیا ہمیں نہیں اثر آتا اس چیزوں کا کہ یہ ہماری پرماننٹ زندگی نہیں ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے اس وقت جو ہے وہ اہل مکہ کے کافروں کو وعید دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ تم کو اتنی قوموں کے جو تم جہاں رہتے ہو
تم کو پتہ ہے کہ فلاں قوم یہاں پر بستی تھی وہ اب نہیں رہی، فلاں یہاں بستی تھی نہیں رہی، تم سفر کرتے ہو، تم دیکھتے ہو ان کے حالات، ان جگہوں کو دیکھتے ہو، تو تمہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ تم کو بھی اللہ اسی طرح پکڑ سکتا ہے؟ اور باقی جنرل عام انسانوں کے لیے بھی یہی خبر ہے کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو کیا؟ تم جب دیکھتے ہو کہ لوگ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، تو کیا تم ہمیشہ رہ جاؤ گے؟ وَنَطْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں، عَلَىٰ اوپر، قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ، لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ نہیں سنتے۔ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اور جو اللہ سے کا خوف نہیں رکھتے، پھر ان کے دل پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ زندگی میں اللہ، دیکھیں یا تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب آیا فوراً پکڑے گئے انسان، لیکن عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نے سب کے لیے مہلت رکھی ہے، ایک وقت رکھا ہے، تو اس وقت تک اللہ مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب انسان گناہوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سنا ہی نہیں دیتا، انسان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی بڑی سے بڑی چیز دیکھ لے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کو بڑی سے بڑی ڈرنے والی آیات پڑھ لیں، ڈرنے والا کوئی کسی پر عذاب آتا دیکھ لے، مگر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی بتایا ہے۔ سورہ طٰہٰ 128 میں اللہ نے فرمایا، کیا یہ بات ان کے لیے موجب ہدایت نہیں ہے کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کے مقام پر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر سورہ سجدہ میں فرمایا 26 آیت، کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو پھر یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سورہ ابراہیم 44-45 میں بھی اور سورہ مریم 98 میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن میں انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے وعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اس سے عبرت نہیں لیتا تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر ڈھیٹ بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ضمیر ہوتا ہے، جو اس کو جھٹکا دیتا ہے، جو اس کو صحیح غلط کی خبر دیتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلی بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کھٹکا آتا ہے دل میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر وہ اس جھوٹ کو اتنے بار بولتا ہے کہ وہ اس جھوٹ کو خود سچ سمجھنے لگتا ہے، خود اپنے آپ اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ اوریجن بھول جاتا ہے کہ ارے یہ تو بات میں نے اپنے دل سے بنائی تھی۔ تو جیسے اگر کسی نے مثال کے طور پر یونیورسٹی ڈگری نہیں لی ہے دنیا میں، لیکن وہ کسی کو بولتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی ڈگری لی ہے، پھر وہ آہستہ وہ یقین اس کو ہو جاتا ہے، پھر اس کو بالکل آسانی سے وہ سب کو بتا سکتا ہے، اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سے جھوٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اس جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بات کہہ رہا ہوں۔ اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر مقصد کے، بغیر ریزن کے جھوٹ بولتے ہیں، اور تم سوچتے ہو کہ اس کا کیا فائدہ ہے اس جھوٹ کا۔ انسان یا تو کوئی بڑا مقصد ہے اس کے دل میں کہ بھئی میں نے سچ بولا تو یہ پرابلم ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو چلو انسان سوچے کہ ہاں اچھا ہے، اس کے پاس اس ریزن سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر بغیر ریزن کے بھی انسان بعض اوقات عادی ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے۔ تو جو انسان ڈھٹائی سے گناہ کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر نصیحت ہدایت کی کوئی بات سنے اس کو ایسے ہی لگتی ہے جیسے دیکھیں جانور کو اگر آپ بیٹھ کے جانور سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھینس گائے کوئی جانور ہے، بعض جانور بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں، لیکن اگر بھینس ہے
یا گائے ہے، یہ اتنے بالکل منیمم عقل والے جانور، اگر ان سے آپ بیٹھ کے باتیں کریں تو آپ اس کو کیا سنائی دے گا؟ اس کو بس ایک آواز سنائی دے رہی ہوگی، وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو انسان بھی جب گناہ کی شدت کو پہنچ جاتا ہے اور ڈھیٹ بن جاتا ہے تو اس کو ہدایت کی بات ایسی ہی لگتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے. حالانکہ جس کے دل نرم ہوتا ہے اس پر اثر پڑتا ہے، اس کو بات، اس کی آنکھوں میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو دل کو نرم کر دیتا ہے ہمارے، اور بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ نشانی کیا ہے کہ ہمارا دل ابھی نرم ہے، ہمارے دل میں ابھی الحمدللہ ہمارے دل میں اثر پکڑنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی. لیکن بعض لوگوں کی اثر ختم ہو جاتا ہے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اب ان کے دل مہر لگ چکی ہے. تو اب آیت 101 ہے، تلک القری، یہ بستیاں، نقص، ہم ان کے حالات بیان کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل، علیک، آپ پر، من انبائہا، ان کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ جو ساری بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسلوہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. فما کانوا، تو نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، بما، بوجہ اس کے جو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، من قبل، پہلے سے. کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی یہاں کے دلوں پر مہر کب لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلوں پر مہر کب لگتا ہے اور کس طرح کے لوگوں پر کے دلوں پر مہر لگتا ہے، اور جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، ہمیں یہ باتیں پتہ چلے گی یہاں. تو دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو پہلی بار جب انہوں نے منع کر دیا تو اب یہ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے انبیاء آئے جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا، ان کے ہم آپ کو حالات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، مگر انہوں نے حق کو جب ان سے بتایا گیا تو سنتے ہی فوراً حق کو پہچان کر اس کا انکار کر دیا. دیکھیں، انسان کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی اچھی زندگی رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ہر چیز حاصل ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا ایک معاشرے میں مقام ہے، تو اب اس کو کوئی آ کے یہ کہے کہ بھئی تم کو عاجزی اختیار کرنی ہے، تم کو اپنی منمانی نہیں کرنی، تم کو اللہ کی مرضی سے چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تمہارے یہ غلط جتنے طریقے ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اب جب انسان یہ سنتا ہے تو اس کو دل میں کیا ہوتا ہے، لو یہ تو میں نے اتنی محنت سے میری ایک لائف سیٹ ہے، یہ آدمی آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی لائف کو الٹا سیدھا کر دوں، بالکل جو کچھ میں نے ابھی تک سیٹ کیا ہوا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں، میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا. یہ جو انسان اپنے آپ کو جب اس طرح سے سوچ لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت ضبط ہونے لگتی ہے. ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دلوں پر نافرمانی سے دھبا لگتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور جب سیاہ دھبا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دل سے میرا مطلب یہ عضو نہیں ہے ہمارا جو دل دھڑکتا ہے جس میں بلڈ جاتا ہے، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دل جو ہے یہ ایک احساس ہمارے اندر ہے، ہمارا ضمیر ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے انسائیڈ جو ہماری کور ہے جس سے ہم ایک پہچان ہے، ہر چیز کی پہچان کرتے ہیں، ہر فیصلہ کرتے ہیں، صحیح غلط سمجھتے ہیں، تو اس پر
جب دھبا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان، کہ جیسے ایک دروازہ بن گیا، ٹھیک ہے، ہمارے جو شیطان ہے، جو ہمارا نفس کی شر ہے، ہمارے جو شیطان ہے، اب اس کے لیے آنا، دل میں ہمارے آنا، اس پر اثر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جب انسان، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے وہ قلب سلیم ہے، سلیم ثابت دل، یعنی کہ پاک صاف ستھرا دل، بالکل چمکتا ہوا دل جس پر کوئی دھبا نہیں ہے، وہ قلب سلیم ہوتا ہے. تو جب ہم گناہ، اسی لیے مومن کو کہا گیا ہے کہ گناہ کر کے جب احساس ہو، گناہ تو انسان کر لیتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، لیکن جب بھی احساس ہو فوراً، دیر نہیں کرو، فوراً اللہ کی طرف پلٹو اور معافی مانگو اور اپنی اصلاح کرو. تو جب ہم یہ نہیں کرتے تو یہ ایک مستقل دروازہ بن جاتا ہے. پھر جو کہ شیطان تو ویسے ہی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اور غلط کی طرف لے جاتا ہے، اور دھبے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان فوراً پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اس کے دھبے مٹ جاتا ہے. پھر اور ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پہ سفیدی آتی ہے، چمک آتی ہے، اور وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور اچھائی آتی ہے، اور اچھے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر جب ہم صبح تہجد کے لیے کبھی اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھتے ہیں. تہجد کا وقت اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں انسان صحیح معنوں میں اللہ سے کنیکشن محسوس کر سکتا ہے. دن کی نمازوں میں ہمارا وہ توجہ نہیں، کبھی بھی نہیں حاصل ہوتی جو تہجد کے وقت ہوتی ہے. تو جب ہم نے اپنے دن کا اسٹارٹ اس طرح کیا ہوتا ہے تو وہ دن ہمارا خود بخود ہمارا دل اچھی چیزوں میں لگتا ہے، اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو جب ہم ایک نیکی کی تو ہمارے دل پہ ایک چمک آئی، ایک قوت ملی اس کو، اور اس کی روشنی سے ہمارے اندر اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت آتی ہے. اسی طرح جب انسان غلط کام کرتا ہے، جانتے بوجھتے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے گناہ اور نافرمانی کے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فطری قانون ہے اللہ کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ چونکہ پہلے سے انہوں نے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ ہمیں یہ حق کو قبول نہیں کرنا، تو پھر وہ بڑھتے چلے گئے اپنی نافرمانی میں، اپنی ضد میں، اپنی ہٹ درمی میں، اور پھر وہاں تک پہنچے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. اور پھر مہر لگنے کے بعد تو پھر سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی جو ایک سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر کوئی چیز فرق نہیں پڑتی کہ تمہارے سامنے کچھ بھی ہو جائے، اب تم کو اثر نہیں آتا. تو یہ ایک سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. گناہوں کا یہ منفی ایفیکٹ ہے جس کو ایک نیچر ہے. اللہ نے سمجھا دیا کہ تمہیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ تمہارا دل جو ہے وہ خرابی میں پڑ سکتا ہے، اور جب خرابی میں پڑ گیا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ پھر تم سننے کے قابل ہی نہیں رہو گے، حق تمہارے اندر نہیں جائے گا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہوں پر بھی بتایا ہے. سورہ یونس 96 میں اللہ نے فرمایا، جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب اب عذاب ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ اب جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کا ایسا رویہ ہوتا ہے تو اللہ کی بات سچ ہو جاتی ہے کہ اب وہ انسان اب جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، اب چونکہ اس کا اب دل میں صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، اب اس کا دل بالکل مہر لگ چکی ہے. تو یہ لوگ اب قبول حق کی فطری استعداد جو ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں. سورہ یونس 101 میں بھی یہی بات کہی گئی کہ آسمان اور زمین کی نشانیاں بھی ان کو کچھ نہیں. دیکھیے اگر ہمارا قلب سلیم ہوتا ہے تو
ہمیں کائنات کی نشانیاں بھی ہلا دیتی ہیں. بعض اوقات ہم کائنات کی نشانیاں دیکھ کے بھی ہمارا دل اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. کبھی بہت خوبصورت آسمان کے کلرز ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے فوراً سے ہمارے دل میں ایک دم سے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے. کبھی پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے. ہم کبھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سمندر کے جو بناتے ہیں نا، سمندر کے اندر کی جو موویز بناتے ہیں، ڈاکیومنٹریز کے اندر کی مخلوق کو ہمیں بتاتے ہیں. اتنی بعض اوقات خوبصورت مخلوق سمندر کے اندر ہوتی ہے کہ تمہیں بے اختیار اللہ کی یاد آ جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا مخلوق بنائی ہے تو. اور ہم اپنے جسم کے فنکشنز کو دیکھیں، اگر کبھی غور کریں تو بھی ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. دیکھیں ہم ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو، ہر چیز کو یوز کرتا ہے. اب اگر اس میں ذرا سا کہیں ایک فنکشن خراب ہو جاتا ہے، جب ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے او فلاں جگہ پر فلاں خرابی ہو گئی، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو لکی تھے کہ ہم اتنے عرصے سے ہم اچھے بھلے چل رہے تھے. دیکھیں کینسر کیا ہے، ایک انسان کے کچھ سیلز جو ہوتے ہیں اٹ سیلف ریبیل کر جاتے ہیں اور وہ ڈسٹرکشن کرنے لگتے ہیں، انسان کے اچھے سیلز پر اٹیک کرنے لگتے ہیں. اب اس پر کس کا کنٹرول ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونے لگتا ہے انسان کے جسم میں، انسان کا تو کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ان سیلز کو صحیح کرے، تو یہ کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے؟ تو اگر ہم اتنے سالوں تک اچھے بھلے صحت مند تندرست چلتے پھرتے رہے تو یہ کس کے طرف سے یہ نعمت ہمیں حاصل تھی؟ تو انسان کا دل اللہ کی طرف جاتا ہے. لیکن جب انسان کا دل قلب سلیم نہیں رہتا، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو انسان کو کوئی چیز نہ کائنات کی چیزیں اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی آیات اثر کرتی ہے. کیونکہ انبیاء کرام جب کی تعلیمات میں بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان ان کو سنتے ہی سمجھ لے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن صرف اسی پر اثر آتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وما وجدنا، نہیں ہم نے پایا لأکثرہم، اکثر کو ان میں سے، اکثریت کو، من احدن، کوئی عہد پر، کوئی یعنی ہم ان میں سے اکثریت کو ہم نے وعدہ پورے کرنے والا نہیں پایا. اب اللہ تعالیٰ یہاں کس وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی میں بتاتی ہوں کہ ترجمہ ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہیں پایا. پھر ان وجدنا، اور بے شک ہم نے پایا، اکثر ان میں سے اکثر کو لفاسقین، فاسق، حدوں کو توڑنے والا ہی پایا. اب دیکھیں کہ یہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے دل جو تھے وہ بند ہوئے، اور ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں بند ہوئے، کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. پہلی بار انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ بات نہیں ماننی، اس میں میرا نقصان ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر انسان جو ہے وہ وعدے کو پورا کرنے والے نہیں. اب یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے الست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں سارے انسانوں کو اپنا انٹروڈکشن کرایا اور ان سے وعدہ لیا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں. اب یہ وعدہ کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو جب انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس کائنات کی نشانیاں دیکھتا ہے، پھر وہ اس کو دین کی بات بتائی جاتی ہے، حق بات بتائی جاتی ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ دیکھو میں نے اس سے تو میرا نقصان ہوگا، مجھے
میں ایک آزاد بندہ ہوں، مجھے اپنی منمانی کرتا ہوں، میں جو دل چاہتا ہے کرتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں رہتا ہوں، لیکن یہ تو دین کو سختی سے فالو کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو بہتر ہے میں اس کو نہ مانوں، میں اس سے اگنور کر دوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اس نے توڑا، ٹھیک ہے، اس نے جو فطرت پر اللہ نے جس فطرت پہ اسے بنایا تھا، اب اس سے وہ انحراف کر رہا ہے۔ وہ اللہ کو جس کہا تھا میں رب مانتا ہوں، تو جب رب مانا تو پھر رب کی نافرمانی کی بات کیوں سوچی؟ تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ اس فطرت سے انحراف کیا، ٹھیک ہے، وہ ہٹ گیا اپنے فطرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ تو فاسق ہیں، اکثر لوگ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پابندیوں کو پسند کرنے والے نہیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی ہے، اور یہ پابندیاں کچھ بھی انسان کے نقصان کی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نے ہم پر جو بھی ہے، اس نے ہمارے لیے قانون بنائے، وہ سارے کے سارے ہماری حفاظت کے قانون ہیں، جو ہمارے دل کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کی، ہمارے جان مال کی، ہماری عزت آبرو کی، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے قانون ہیں۔ اگر ہم ان قانون سے تنگ آتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے وہ قانون، تو پھر ہم حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو حدوں کو توڑتا ہے وہ اپنی فطرت کو مست کرتا ہے، کیونکہ فطرت جو ہے وہ انسان کی وہ سلیم ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دی جو میں نے ان کے لیے حلال قرار کی تھی۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جب اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا ان ساری چیزوں کا کہ انسان جو ہے، ہمیں دیکھیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ایکسٹریم سچویشنز بتا دی کہ جب جن انسانوں نے اپنی فطرت سلیم پر جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا اور آزادانہ زندگی پسند کی کہ میری منمانی کروں میں دنیا میں، تو انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا کہ اپنے دلوں پر مہر لگائی، اور پھر آخر کار ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی والی موت ملی، اور آخرت کا عذاب پھر ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں اور اپنے اس فطرت سلیم کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر ہم چھوٹی سی بھی اس معاملے میں لاپرواہی کریں گے، ایک دھبا لگے گا ہمارے دل پر، تو بھی وہ دروازہ بن جائے گا شیطان کا، اور شیطان اگر آتا ہے اندر تو وہ پھر جب تک پورے دل کو فساد میں نہیں کر دیتا، پورے دل کو فاسد نہیں کر دیتا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج مسلمان بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس میں مشکل کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اکثریت لوگ جو ہے وہ حدوں کو توڑنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حدوں کو پسند نہیں کرنے والے، تو اس لیے دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں فساد ہے، مسلمان کے لوگوں میں، گھروں میں فساد ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں سبق لینے والا بنائے کہ ہم ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیں ان ساری باتوں کو، اور اس سے ہم اپنے لیول پر ان کو لے آئیں کہ میں کہاں فٹ ہوتا ہوں یا میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ